بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی پسند اور ناپسند کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اگر پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے جو 25 اور 30 منٹ میں کمپلیٹ نہیں کی جا سکتی۔ بہرکیف اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی کتاب قرآن کریم ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سارے کے سارے رولز اور ریگولیشنز اللہ نے قرآن کریم کے اندر اتار دیے۔ آپ قرآن کو دیکھو، وعدوں اور وعیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کرو گے تو یہ دوں گا، یہ کرو گے تو یہ انعام ہے، یہ کرو گے تو میرے دربار میں یہ عزت ملے گی، اور یہ نہیں کرو گے تو اتنا سخت، اتنا بدتر، اتنا خطرناک عذاب دوں گا۔ اور قرآن کریم 3 چیزوں کا خلاصہ ہے: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کے ذریعے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے ان کی اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو خوش کرنا ہے مخلوق کی محبت کے ذریعے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس حضرت انسان کو جو دین اور ایمان دیا ہے وہ کامیابی کے لیے دیا ہے کہ انسان کس طرح کامیاب اور کامران ہو جائے۔ انسان کس طرح کامیاب اور کامران ہو جائے، اور اسلام نام ہی مکمل کامیابی کا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ فلاں چیز اسلام ہے، انسان یہ سوچے کہ فلاں چیز اسلام ہے اور اسلام نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان شمار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کا مسلمان بہت سی کوششیں تو کرتا ہے لیکن اپنے اندر اسلام کو داخل کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں کس طرح 100% مسلمان بن جاؤں، کہ میں کس طرح اللہ کا حکم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے والا بن جاؤں، کہ میری زندگی کے اندر کس طرح اللہ کا حکم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، میری زندگی کس طرح اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کریم کے اندر اس انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں بیان فرماتے ہیں، لیکن انسان
نہ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ جو سمجھانا چاہے اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بس اپنی عقل سے سمجھے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان بظاہر ہوتا ہے، اللہ کو نام والے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان عبداللہ اور عبد الرحمن بن کے زندگی گزارے اور جب آخری وقت آئے تو پتہ چلے کہ اس کا نام تو ایمان والوں کی، مسلمانوں کی فہرست میں ہی نہیں ہے۔ کہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے کہ آخری سانس تک انسان کو بہکانے کے لیے اس نے وعدہ کیا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح انسان اسلام سے، ایمان سے ہٹ کے دنیا سے چلا جائے، آخری سانس تک کوشش میں لگا رہے گا، چھوڑے گا نہیں وہ، اور ایسی ویسی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ تو آخر کن لوگوں سے ڈرتا ہے، کہ کون کون لوگ ہیں جو تیرے حربے میں نہیں آتے، یا کن کن لوگوں کو تو بہکاتا ہے؟ کہ فرمایا ویسے تو 15 لوگ ہیں، سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، جن کو میں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بہکا نہیں پاتا ہوں۔ دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حواریین ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایسے اس نے آخری درجے میں ان لوگوں کو گنایا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہم غور کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کے دور میں کتنی خرافات ایجاد ہیں، اور ان سب کی ایجادات ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے ہیں۔ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہمارے اولاد کے ہم پہ کیا حقوق ہیں، اسلام اولاد کے ہم پر کیا حقوق عائد کرتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے میرے پاس، میں پڑھا رہا تھا، بولنے لگے، بولا نا اللہ نے لڑکا دیا ہے، یہ سورہ نبا کے اندر نام ہے مختلفون، میں رکھ لوں؟ بولا اللہ اکبر، یہ کوئی نام ہے؟ ساری زندگی اختلاف میں پڑے رہو گے اس سے، یہ کوئی نام ہے؟ کہ نہیں وہ میری بیوی کو یہی پسند ہے۔ اللہ، ارے اسلام نے سب سے پہلی آپ پر ذمہ داری یہ عائد کی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اس کا بہترین نام رکھیں، وہ نام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جس نام کے ساتھ عبدیت کا اظہار ہوتا ہو، کل قیامت کے دن ایسے نام والے بندوں کو مجھے جہنم میں ڈالتے ہوئے شرم محسوس ہوگی۔ جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ہم کچھ بھی نام رکھ لیتے، مختلفون یہ کوئی نام ہے؟ اسما، کچھ بھی، ارے کچھ مطلب تو ہو نام کا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء دیے، 1.25 لاکھ صحابہ دیے، ان میں سے کسی ایک کا نام رکھ لو۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا اگر وسعت دی ہے تو عقیقہ کرو۔ اور تمام تر خرافات سے بچنے کے لیے وقت کے رہتے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کی شادی کر دو۔ یہ ویلنٹائن ڈے جیسی جو خرافات وجود میں آتی ہے نا، اس کی اصل وجہ یہی ہے، اپنی اولاد کا دین سے لا تعلقی اور ان کی زندگی میں رہتے ہوئے صحیح وقت پر ان کی شادی کا نہ کرنا۔ آج ہماری اولاد بے راہ روی والی زندگی گزار رہی ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ بھائی فلاں صاحب آپ کا بچہ تھوڑا لیفٹ رائٹ ہے،
اللہ اکبر. میں اپنے ساتھ گزرا ہوا حادثہ بتا رہا ہوں. میری بلڈنگ میں ایک لڑکا رہتا تھا. میں نے اس کے باپ سے کہا کہ حنیف بھائی آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے. میں نے خیر خواہی کے لیے کہا، میرے اوپر چڑھائی کر دی. ارے مولانا میرے بچوں کو بدنام کر رہے ہو. ارے بھائی مجھے کتنی رکعت کا ثواب ملے گا آپ کے بچے کو بدنام کرنے کے لیے. تھوڑے دن بھی نہیں ہوئے تھے، 15-20 دن، اس کا ایک فوٹو وائرل ہو گیا سگریٹ پیتے ہوئے. بولا چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے دکھا دیا. تو ہم اپنی اولاد کی مکمل تربیت کریں. خصوصاً ہمارے گھروں میں اگر جوان بہنیں اور بیٹیاں ہیں تو ان کو اسلام کی تعلیمات بتائیں کہ آپ اتنی سستی نہیں ہو کہ آپ کو ایک گلاب دے کر کے خرید لیا جائے. آپ ٹیشو پیپر نہیں ہو. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا وہ مقام بخشا ہے کہ آپ کی گود میں نبی، انبیاء، صحابہ، ولی، بزرگان دین کھیلتے ہیں. قرآن کریم نے بھی جو ذکر کیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ماں حوا کو جو پیدا کیا ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا، نہ کہ ماں حوا سے کھیلنے کے لیے. آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے. قرآن کی جو پہلی آیت ہے جو نازل کی اللہ نے، اقرا، پڑھو، اس چیز کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ایک مرتبہ آپ کی شیطان سے ملاقات ہوئی. شیطان سے آپ نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، بڑے دبلے پتلے ہو گئے ہو، خیریت تو ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شیطان نے کہا کہ موسیٰ بڑا پریشان ہو گیا ہوں، بڑا اریٹیٹ ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ سنا ہے تم اللہ سے بات کرتے ہو، میری بھی ذرا اپلیکیشن اپلائی کرو، میری معافی کی کوئی صورت ہے کیا؟ ذرا پوچھو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا، ابھی جاؤں گا تو اللہ سے آپ کی جو ہے عرضی اللہ کے دربار میں لگا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جو رول، جو کنڈیشن، جو کوانٹیٹی، کوالٹی تب تھی وہ آج ہے. اس وقت بھی انہوں نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدے کے لیے کہا تھا، شیطان نے انکار کیا. آج بھی کنڈیشن وہی ہے. آدم زندہ تو نہیں ہے لیکن میرے انبیاء قبر میں زندہ ہیں. جا کر کے شیطان سجدہ کر لے. قصہ پاک. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم واپس آئے، شیطان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ بھائی اللہ نے کنڈیشن تو وہی رکھی ہے جو پہلے تھی، آج بھی وہی ہے. کہ کیا؟ کہ بھائی سجدہ اس وقت تو نے نہ کیا، تو اللہ کے دربار سے ملعون اور لعنتی قرار دے دیا گیا. آج اگر بھی تو اللہ کو اسی بات کو مان لے گا تو ایکسیپٹیبل ہے. شیطان نے کہا جب زندے کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو کیا کروں گا. بہرکیف شیطان نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ آپ نے میری بات اپنے رب تک پہنچائی، میرے لیے اپنے اللہ سے بات کی. میں آپ کو 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. کہ کیا؟ کہ غصے کے وقت جب انسان کو غصہ آئے تب اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. کیا کرے؟ ہاں، کہ غصے کے وقت میں انسان کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہوں. کیا ہوتا ہے نا انسان، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. کیا کریں گے؟ غصے میں طلاق دے دی یا ایسی بات بول دی غصے میں کہ جائے میری ماں. ارے تو ماں کے ساتھ شادی کرے گا؟ یا ایسا کوئی لفظ کہہ دیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا بدھا مینو ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کو کفر یا کلمات کا علم ہونا چاہیے. فرض کرو آج کا ماڈرن زمانہ ہے، میاں بیوی بات کر رہے ہیں،
شوہر نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر یہ فرمایا ہے، اور بیوی کہتے کہ رکھو تمہاری شریعت۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ فقد کفر، وہ کافر ہو گئی۔ کفریہ کلمات شوہر کہہ لے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی کہہ لے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیوی کوئی شریعت کی بات بتا رہی ہے، شوہر نے کہہ دیا کہ رکھ تیری شریعت تیری جیب میں نہیں مانتا ایسی شریعت کو، کتابوں کے اندر لکھا ہے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ بیرے کیف شیطان نے کہا کہ آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ کبھی کبھی آتے نا مسئلے کہ مولوی صاحب کوئی رستہ بتاؤ کہ کیا ہوا، غصے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ارے میں بولا بھائی ایسا کوئی اگزامپل دو دے، پیار میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے پیار میں کوئی طلاق؟ غصے میں دیتا ہے۔ تو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، جگہ سے ہٹ جائے، وضو کر لے، پانی پی لے، سر کو بھگا لے، اور بہت سی تعلیمات ہیں۔ دوسری بات شیطان نے بتائی کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی تنہائی میں ہوتے ہیں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں، پوری طاقت جھونک دیتا ہوں کہ دونوں کا منہ کالا ہو جائے۔ آج 14 فروری ہے، یہ بڑا عجیب دن ہے، اسلام میں اس کی مجھے کئی حقیقت ملی نہیں۔ یہودیوں کے اندر ہے، ہماری ماں بہنیں ہمارے بھائی جنہیں کتنے اس چیز کو منائیں گے جس کی کوئی اصل ہے نہیں۔ یہ خرافات ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر یہودیوں نے داخل کر دی، اور ہم اپنی ماں بہنوں اور اپنے لڑکوں کو اس چیز پر توجہ نہیں دلاتے کہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور نکاح کو آسان بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 3 لڑکے تھے، آپ نے تینوں کو بلایا کہ آپ تینوں جوان ہو چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں شادی کر لو، اور آپ تینوں کماتے بھی ہو، آپ اپنی پسند کی اگر کوئی آپ نے لڑکی دیکھی ہے، کوئی ہے کسی کے پاس رشتہ یا نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، آپ مجھے بتائیے، نہیں تو میں کوشش کروں، اور جہاں تک مجھ سے مدد درکار ہوگی میں کروں گا۔ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ وقت کے رہتے اپنے ان نوجوان بچوں کی شادی کیجئے جو جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، زنا اپنے آپ رک جائے گا، ویلنٹائن ڈے کا وجود اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اور اپنی ماں و بہنوں کو اور اپنے جوان بچوں کو بتائیے کہ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ تو وہ لوگوں کا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ خیر، شیطان نے جو تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بتائی وہ یہ ہے کہ جو نیک کام کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو نہ کرے، اور اگر وہ اس راستے میں نکل گیا، چلا گیا، میرے لاکھ روکنے کے باوجود بھی، تو میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جس کام کے لیے گیا ہے وہ کام نہ کرے، کچھ اور کام میں مصروف ہو جائے، کہ اللہ کے راستے میں اگر نکل گیا ہے تو اب اس کو وقت برابر لگانے نہیں دوں گا، طرح طرح کے مصائب میں اس طرح اس طرح الجھن میں ڈال دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور پوچھیں اور سمجھیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہمیں یہی علم نہیں ہے کہ ہمیں کون سا لباس پہن کر کے نماز پڑھنی ہے اور کون سا نہیں پڑھنی ہے، کہ نماز کے اندر کتنا حصہ ڈھکنا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک فرض ہے۔ میں کتنے لوگوں کو اپنی مسجد کے اندر دیکھتا ہوں کہ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو پینٹ اور شرٹ کے جو بیچ کا حصہ ہے وہ کھل جاتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر آپ کا اگر حصہ کھلا رہ گیا جو نماز میں ڈھکنا فرض تھا، اب آپ کتنے بھی سجدے کرو، آپ نماز میں نہیں ہو، آپ نماز سے نکل گئے۔
جو چیز نماز میں ہی نہیں، نماز کے باہر بھی کرنا فرض اور واجب کے درجے میں ہے، ہم اس کو نماز میں بھی نہیں کرتے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا وہ حصہ جو ٹخنے کے نیچے رہا جہنم کے اندر جلے گا۔ یہ تو باہر کی بات ہے، نماز میں چھوڑ دیجیے آپ، ہم تو بنداس نماز میں لٹکا کے پڑھتے ہیں۔ تو کم از کم آدمی اس چیز کا تو احتیاط کرے کہ سنت کے مطابق آدمی لباس کم از کم نماز کے اندر پہن کے آئے۔ اور ایک بات میں بار بار بولتا ہوں کہ نماز میں جب ہم آئے ہیں اللہ کے حضور، احادیث اور قرآن کے اندر یہ بات واضح ہے کہ جب دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، ساری دنیا ایک چٹائی کی طرح لپیٹ دی جائے گی، یہ مسجدیں ایسی جگہ ہیں جو اللہ کی نظر میں اتنی مقبول ہے کہ اللہ تمام کائنات کی جگہوں کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ تو ہم ان مسجد کو کم سے کم مسجد رہنے دیں جہاں پر صرف اللہ کی خالص عبادت ہوتی ہو۔ مسجد میں انٹری کریں ہم جیسے ہی تو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیں۔ آج ہم نے مسجدوں کا کیا حال بنا دیا، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس نماز کے اندر میرے اعلان کرنے کے باوجود لاؤڈ میوزک کے ساتھ موبائل نہ بجتا ہو۔ کبھی کبھی تو ایک بجا دوسرا چالو، دوسرا بند تیسرا چالو۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بنا دیا ہم نے مساجد کو؟ کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اور صحابہ کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہو یا نہ ہو، آپ یا تو صرف ذکر کرتے تھے یا خاموش چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے۔ بآواز بلند کرنے پر اللہ کے رسول نے مسجد کے اندر اس شخص پر لعنت فرمائی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ۔ ہم تو میوزک بجا رہے ہیں مسجد کے اندر، ہمارے کیا حالات ہوں گے؟ اور پھر حالات کا رونا رو رہے۔ اسلام یہ نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو اسلام ہمیں اغیار پر پیش کرنا چاہیے تھا وہ اسلام ہم پیش کر ہی نہیں پائے۔ ہم نے اسلام کی دوسری شکل پیش کر دی، عجیب شکل جو سمجھ میں نہیں آتی، میرا دماغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں کتاب میں ڈھونڈتا ہوں، تلاشتا ہوں تو کچھ اپوزٹ ہی بات نظر آتی ہے۔ لڑکوں کو دیکھا، نوجوانوں کو کانوں میں بالی پہن رہے۔ اللہ کے رسول نے تو صاف کہا ہے لعنت ہے ایسے شخص پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ ہماری مائیں بہنیں پینٹ پہنتی ہیں، یعنی آدمیوں کو شوق لگا ہے عورتوں کا لباس زیب تن کرے، اور عورتوں کو شوق لگا ہے کہ آدمیوں کا لباس زیب تن کرے، اور امید کر رہے ہیں اللہ سے کہ آسمان سے منہ سلوہ نازل ہو جائے۔ ایک اور نئی بیماری نکلی ابھی تازی، ہاتھ میں ایک کالا پٹا اور پاؤں میں پائل کالی، کمال ہے۔ یہ مجھے نہیں ملا کبھی بھی، اللہ کے رسول کے پاؤں میں نے نہیں دیکھا کبھی کالا دھاگا بندھے ہوئے، کسی حدیث میں مجھے نہیں ملا، نہ کوئی صحابہ کو دیکھا میں نے۔ ہاں حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اعلانیہ کافر ہوتے تھے وہ اپنے کفر کو ظاہر کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کے اندر کالا پٹکا پہنتے تھے۔ اب آپ کیا ہو یہ سمجھ لو، میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں چلتے چلتے پیر میں پائل کی جگہ وہ پہن رکھا ہے کالا دھاگا۔ کہ کس نے دیا؟ ارے ایک بابا نے پڑھ کے دیا ہے، پیر بہت دکھتا ہے۔ کیا پڑھ کے دیا؟ ارے وہ قرآن دم کر کے دیا ہے۔ ارے بھائی کون سا اتنا بڑا بابا ہے جو قرآن پر دم کی ہوئی چیز کو پیر میں پہننے کے لیے دے دیا؟ ہے دماغ میں آنے والی بات؟ قرآن دم کر کے دیا ہے، قبول کر رہا ہے، اور اوپر سے اس کو پیر میں ڈالا ہے۔ الحمدللہ، کیا بات ہے۔ اس کو آپ لے کر کے پاخانے میں جائیں گے، گندگی جگہوں پہ جائیں گے، اور اللہ سے امید کر رہے ہیں کہ اللہ منہ سلوہ نازل کر دے۔ کون سی اسلام اور دین اور ایمان کی شکل پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بتائیے کیا فرق ہے اغیار میں اور ہم میں؟ کمپیریزن کیجئے آپ اپنے آپ کو کہ اغیار کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے گلے میں چین پہنتے ہیں ہم لوگ، کس نے کہا بھائی؟ اللہ کے رسول نے تو واضح طور پہ حدیث ہے منع کیا ہے، سونا مرد نہیں پہن سکتا۔ چاندی پہننے کے لیے بھی اتنا حکم دیا ہے کہ آپ اس کو فروخت کر کے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا سکیں بس۔
ہم نے اسلام کی اصل جو شکل ہے اس کو مسخ کر دیا اور اپنا ایک من گھڑت اسلام ہم نے پروموٹ کر رہے ہیں، اپنا من گھڑت اسلام۔ 99% لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ نیت باندھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے یہی نہیں معلوم، نماز میں کیا پڑھنا ہے، قرآن کتنا یاد ہونا فرض ہے، کتنا واجب ہے، یہی نہیں معلوم۔ اور اگر نہیں یاد ہے قرآن تو کیا پڑھنا ہے؟ اگر قرآن نہیں آتا ہے نماز میں پڑھنا تو آدمی کو کیا کرنا ہے؟ ایک صاحب بیچارے ابھی 1 ہفتے دن سے دکھائی نہیں دے رہے، مجھ سے پوچھتے مجھے کچھ نہیں آتا ہے، مطلب کیا کرتے پھر نماز میں؟ اللہ 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 کرتا رہتا ہوں۔ مطلب مجھے یہ بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ میں نماز میں جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن مجھے نہیں آتا ہے تو میں کیا پڑھوں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی کو قرآن اگر نہیں آتا ہے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے، بس۔ اللہ اللہ کہنے سے گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کس انداز سے اٹھانے ہیں مجھے یہی نہیں پتا، کیونکہ آپ امام کو دیکھتے نہیں، کبھی فالو ہی نہیں کرتے۔ کیا فالو کریں گے آپ امام کو؟ ہر نماز میں تو بولتا ہوں موبائل بند کر لو، پھر بھی گھنٹی بج جاتی ہے۔ اگر آپ مجھے دیکھیں کہ میں کس انداز سے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آپ کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیسے سجدہ کرتا ہوں، کیسے رکوع کرتا ہوں، کیسے پیر ہے کسی کے لیفٹ کسی کے رائٹ۔ آپ کو متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریف، پورا کا پورا آپ کو کعبے کی طرف رہنا ہے۔ ذرا لیفٹ رائٹ ہوئے آپ نماز سے گئے، سینہ آپ کا کعبے سے پھرا، آپ آؤٹ ہو گئے۔ ادھر تو آپ ایسی حرکت کر دیتے کہ ہنسی آتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ ابھی آج فجر کی بات ہے، موبائل آگے رکھا ہوا ہے، مطلب بڑا لمبا رکوع کر رہا ہے، بھائی کیا بات ہے، پتہ چلا کہ میسج پڑھ رہا ہے موبائل میں۔ مجھے لگا بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، میں نے پوری کی پوری سورہ قیامہ پڑھ دی، مطلب بڑا لمبا رکوع کر رہا ہے، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پرابلم میں ہے بندہ۔ جب جھک کے دیکھا تو ماشاءاللہ فرصت سے میسج پڑھا جا رہا ہے موبائل کے اندر۔ یہ تو نمازوں کا حال ہے۔ اسلام کے جو 4 پلر تھے ان میں سب سے مضبوط پلر نماز تھا، جو روحانیت کے ساتھ خاص تھی۔ جسم اور روح، صرف انسان کا جسم مسجد کے اندر ہے، روح غائب ہے۔ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ ساری مسجد کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہ ملے گا، ایک شخص بھی جو خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہو، ایک شخص نہیں ملے گا۔ ابھی ایک غلطی اگر امام سے ہو جائے، 4 کی جگہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جائے تو شاید الا ماشاءاللہ کوئی ہو جو نماز میں غلطی بتا دے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ نماز میں ہے ہی نہیں انسان، فکر ہے، فکر بس، فکر ہے معاش۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس چیز کو سیکھیں۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ کبھی آپ سمجھے داڑھی سفید ہو گئی، 30 کے پار ہو گیا، آپ وہ زمانہ یاد کیجئے جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا شروع کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس اولڈ ہے، 40 سال میں پہلا لفظ پڑھایا اقرأ۔ اب پڑھیے آپ کہہ رہے ہیں تو 30-35 کا ہو جائے مجھے کیا آئے گا؟ ارے اللہ کا رول تو فالو کرو، اللہ نے اپنے نبی کو پڑھانے 40 سال میں شروع کیا ہے۔ تو کوشش کریں ہم اسلام کی وہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں جو حقیقی معنی میں اسلام ہے۔ اغیار اپنے آپ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ کہاوت سنیے کہ مصلی وہ بچھائیں گے نماز ہم پڑھیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو صحیح معنی میں فالو کرتے ہیں، 100% اسلام پہ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، انما الاعمال بالخواتیم، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ اسی کی منہج پر ہے کہ اصل جو عمل کا دار و مدار ہے انسان کے خاتمے پر ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔